اپنی زبان اور اپنے عمل سے اللہ کے بندوں کے ساتھ بہتر معاملہ کرنا ہے. 2 چیزوں سے خاص کر. کس کس سے بولیے بولیے؟ اپنی زبان اور اپنا عمل. یہ 2 چیزوں سے کیا کرنا؟ فائدہ پہنچانا. نقصان فائدہ پہنچانا مطلب نقصان نہیں کرنا. 2 پوائنٹس ہیں یہاں پر. آپ کی زبان سے اور آپ کے عمل سے اگر آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ محفوظ نہیں ہیں تو آپ کی زندگی میں کبھی خوشی نہیں آ سکتی. خوش رہنا ہے تو آپ کی زبان اور آپ کے عمل سے کیا ہونا؟ آپ کے ساتھ رہنے والے بندوں کو فائدہ ہونا، نقصان نہیں ہونا. فائدہ اگر نہیں کرے تو نقصان ہوتا ہی ہوتا. ہمارے پاس ہوتا کیا؟ لپ سروس والے بہت ہوتے ہمارے پاس، باتیں کرنے والے بہت، لیکن کام کے ٹائم پہ ٹاٹا بائے بائے. بولنے والے نے ایسا کرنا ویسا کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا، سب لمبی پوری ایک ڈکشنری ہم لکھ سکتے ہیں ان کے الفاظ کی، لیکن جب کام کا وقت آئے تو سوری غائب، وہ ڈکشنری پوری غائب. لپ سروس خالی کر کے اپنے کام کو برباد نہیں کرنا. بات تبھی کرنا جب واقعی اس بات کا فائدہ ہو. بیکار کی باتیں کریں گے تو آپ کو بھی نقصان اور آپ کے ساتھ رہنے والے لوگوں کو بھی نقصان. اس سے جو سکون کی جو زندگی ہے نا وہ برباد ہوگی. ٹھیک ہے؟ اور کام، بعض لوگ ہوتے ایسے کہ کام کرتے گدھے کی طرح محنت کرتے، بہت محنت کرتے، فل محنت کرتے، اس میں کچھ تو بھی ایک لفظ بول کے پوری محنت کو مٹی میں ملا دیتے. مثال بولوں، ہمارے گھر کے کام، صبح سے میں یہ پکائی، یہ کری، وہ کری، ایسا کری ویسا کری. جب کرے ہی تو بول کے آپ اس کو برباد کیوں کر رہے؟ اور خاص طور پہ نا اب یہ معاملہ کس میں آ گیا معلوم؟ نئی نویلی بہویں چل رہی تھی نا، ان کے اندر آ گیا. سچ میں ہمارے اندر یہ چیز نہیں آنی چاہیے. جو ہماری ذمہ داری ہے. اور اگر آپ واقعی دیکھو اس سے ہوتا کیا، آپ زبردست پکایا، ہم کو خود کو تکلیف ہوگی اس سے. اگر ہم پورا کام کر کے ہم خود ہی اگر ایسے الفاظ، زہریلے الفاظ بول دیں گے نا تو خود کو کیسے تکلیف ہوگی. آپ اتنی زبردست صبح سے شام تک محنت کر کے بریانی بنائے اور لاسٹ میں سب ہمیں کچھ کرنا پڑتا. آنے والے خالی آتے اور کھا کے چلے جاتے. اب کھانے والا کھاتا اور نہیں کھایا تو تکلیف کس کو ہوتی؟ اپنے کچھ ہوتی. اپنا سکون برباد ہوا نہیں ہوا وہاں. پھر سب کر کے 2 چھینٹے مار دیے تو ختم، چلے گیا. زبردست دودھ میں 1 خطرہ زہر ملا دیا. تو یہ کام کبھی بھی نہیں کرنا. جب ہماری اگر زبان چلے تو ہمارا کام بھی ہونا چاہیے، اور اگر ہمارا کام کرے تو پھر زبان سے وہ الفاظ نہیں نکلنا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارا کام برباد ہو. ٹھیک ہے؟ ہماری زبان اور ہمارے عمل سے لوگوں کو اگر فائدہ پہنچا سکتے ہیں، فائدہ جتنا ہو سکتا اتنا پہنچائیے. ان کو ہمارے نقصان سے، ہماری ذات کے نقصان سے بچانا. ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ 6 چیز ہوگی. 7th چیز بڑی اہم ہے. یہ بھی ہمارا جو پریزنٹ ہے نا اس کو فوکس کرنا. ورنہ ہماری پوری زندگی کس میں جیتے ہم؟ پاسٹ. یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، ایسا ہو گیا تھا، ویسا ہو گیا تھا، نانی ایسا کر کے مر گئے، دادی ویسا کر کے مر گئے، ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا تھا، ویسا ہو گیا تھا. آپ مجھے واللہ اپنی زبانوں سے اس بات کی گواہی دیجئے، جب 4 لوگ جمع ہوتے ہیں تو اس کے اندر پاسٹ کی کتنی باتیں ہوتی ہے اور پریزنٹ کی کتنی باتیں ہوتی ہیں اور فیوچر کی کتنی باتیں ہوتی ہیں. اس میں 90% باتیں کوشی رہتی ہے. پاسٹ میں رہنے والا نا کبھی خوش نہیں رہ سکتا. جو ہو گیا وہ ہو گیا نا. اب جو ہونے والا ہے اس کو لے کر بھی ہم پریشان رہتے. اب جو ہے ہمارے پاس اس کو نہیں دیکھتے. بچی کا رشتہ کیسا آتا کی، کس کو کیسا لوگوں کو دیتے کی، انہیں کمانے والے رہتا کی نہیں رہتا کی، بچی کو ہمارے سکون سے دیکھتا کی نہیں دیکھتا کی. اماں آج کو دیکھنا. آج مثال دوں، مثال دیتی ہوں. کل آپ دال بنائے تھے. ٹھیک ہے؟ گھر میں جا کے سیمی دال بنیں گے نہیں تو. کل دال بنائے تھے اور آپ
کل کے لیے, آنے والے کل کے لیے مرغی کا زبردست مسالہ لگا کے رکھ دیا. آپ کل بریانی بنانا ہے یا جو بھی بنانا ہے. آج آپ کو بھوک لگی ہے, بولیے آپ کل کی دال کو یاد کریں گے یا آنے والے کل کے مرغ مسالے کو یاد کریں گے؟ آج بھوک لگی, اب کیا کریں گے؟ بولیے. کل کی دال ختم ہو گئی, وہ کل بننے والا ہے. بھوک تو آج لگی ہے. کچن میں جائیں گے, جو ہے وہ کھا لیں گے نا, رائٹ؟ نہ کل کی دال کو یاد کریں گے, نہ آنے والے کل کے وہ زبردست جو بھی بننے والا ہے اس کو یاد کریں گے. آج بھوک لگی تو آج جو سامنے ہے وہ کھائیں گے نا. تو آج کو دیکھو, پریزنٹ کو دیکھو. آج آپ, اگر آپ آج کو انجوائے کرنا چھوڑ دو گے نا, تو آپ کی زندگی میں خوشحالی کا جو تصور ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. آج میرے پاس جو ہے اس کو انجوائے کرو, اس کو جیو, اس میں اللہ رب العالمین کی جتنی اطاعت کر سکتے ہو کرو. اسی لیے ہمارے جتنے اسلاف تھے نا, وہ نہ اپنے گزرے ہوئے کل کے اوپر افسوس کرتے تھے, نہ آنے والے کل کی فکر کرتے تھے. آج ہے تو گویا ایسے جیتے تھے جیسے کہ اب میرا آنے والا کل ہے ہی نہیں. صبح کرتے تو نہ شام کی فکر کرتے, اور شام کرتے تو صبح کی فکر. اپنے حال میں جیو, اپنے حال میں جیو. اور جب ہم حال میں جئیں گے نا, یہ جو غموں کا پہاڑ ہے نا, ایسا ہو گیا رشتہ ٹوٹ گیا, مت ٹوٹ گیا نا, جانے دینا, ٹوٹ گیا, ختم ہو گیا. ہاں جذبات انسان کے ہوتے ہیں, وہ جذبات وقتیہ طور پر ہے, اس کے بعد ختم ہو جائیں گے. اس کو ختم کرو, کرنا ہی ہوگا. ماضی کو لے کر اگر آپ زندگی گزاریں گے تو آپ کے حال کو برباد کر بیٹھیں گے. اور مستقبل کی فکر کیوں؟ مستقبل کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے. تو پھر ہمارے آج کو برباد ہم کیوں کریں؟ نہیں, آج جو ہو سکتا وہ کریں. آج بھوک لگی تو آج ہی کھائیں گے نا, نہ کل کا آئے گا, نہ آنے والے کل کا ہم کو آج ملنے والا ہے. رائٹ؟ مثال دی نا تو بیٹھ جاتی ہے ذہن میں, اچھا بیٹھتی. کھانے پینے کی چیزیں زبردست بیٹھتی ہے ہمارے پاس, ہے نا؟ ہاں, کیونکہ دعوتوں میں بہت زیادہ زبردست یاد رہتا نا, کیا کیا بنا کیا کیا نہیں بنا, تو اچھے سے یاد رہتا وہ. ٹھیک ہے, تو ہم کو کرنا کیا ہے بولیے؟ آج, پریزنٹ. ٹھیک ہے, اور پریزنٹ اوکے جو ہے خوش. اب دیکھیے, آپ غور کر کے دیکھیے, آپ واقعی آپ کی زندگی میں خوشیاں آئے گی. آپ خوش, ہنسنا مسکرانا شروع کر دیں گے آپ, اگر آپ ماضی کو چھوڑ کر, اپنے مستقبل کو چھوڑ کر آپ اپنے حال پر توجہ دیں گے. تو بعض لوگ ایسے تو مسکراتے ہی نہیں, ان کو دیکھے تو ایسا لگتا ہے بیچاروں کے اوپر اب پتہ نہیں کون سا پہاڑ لا کر رکھ دیا گیا. نہیں, ان کو دیکھے تو بعض والوں کو پوری ہنسی چلے جاتی. نہیں, ہم ایسے نہیں بننا. ٹھیک ہے, ایک دم سائلنٹ موڈ میں آ کے سب لوگ ہنس رہے, تب بھی اگر ایسے اگر بیٹھیں گے تو جتنے ہنسنے والے لوگ ہیں نا بیچارے, وہ بھی کیا کریں گے؟ بے غیرتی محسوس کریں گے کہ ہم ہنس رہے اور انہوں خاموش ہے. تو ہم کسی کی ہنسی کو بند کرنے کا ذریعہ نہیں بننا. ٹھیک ہے, اب وہ خیخا والی چچورے والی جو ہنسیاں رہتے نا, وہ ہنسی بھی نہیں رہنا. ٹھیک ہے, وہ بھی نہیں رہنا, ہمارے پاس بہت زیادہ رہتی وہ. تو اب کیا کرنا, ہم حال پہ توجہ دینا. ہمارا جو پریزنٹ ہے, اب جو ہم کر سکتے ہیں وہ کر لو. ٹھیک ہے, ہاں. اب اس کے بعد آئیے, کتنی چیزیں ہو گئی جی؟ 6-7. پکا 7 ہی چھوئی؟ ہاں, تو پریزنٹ میں ہے پھر آپ لوگ. چلیے 8ویں چیز دیکھیے. دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے کمتر والوں کو دیکھنا, اور تکلیف کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا. دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھنا, اور تکلیف کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا. ٹھیک ہے, ہمارے پاس اگر 2 روم کا ہمارا گھر ہے تو اس کو دیکھنا جس کے پاس 1 روم کا گھر ہے, اور اگر کسی کے پاس 1 روم کا گھر ہے تو اس کو دیکھنا جس کے پاس گھر ہی نہیں ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جو فٹ پاتھ پہ رہتے. الحمدللہ, اللہ تیرا احسان ہے ہمارے پاس. اگر ذاتی گھر نہیں ہے تو کرائے کا تو ہے, الحمدللہ ہے نا. اپنے سے کمتر والے کو دیکھنا ہمیشہ. الحمدللہ آج ہمارے پاس 1 مہینے کا راشن ہے, تو کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس 1 دن کا کھانا نہیں ہے. ہوگا کیا؟ دل میں نا سکون آئے گا, زندگی میں گھروں میں سکون آئے گا,
خوشی آئے گی. ہمارے پاس ہے نا, لوگوں کے پاس وہ بھی نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے. ہمارے پاس صحت ہے, لوگوں کے پاس وہ بھی نہیں ہے. دیکھیے آپ سکون آ رہا نہیں آ رہا, خالی یہ الفاظ خالی ہم بولے تو سکون آ رہا نہیں آ رہا. دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھنا, اور تکلیف کے معاملے میں ہمیشہ, اگر آپ کو تکلیف ہو رہی نا تو آپ سے زیادہ جس کو تکلیف ہو رہی نا اس کو دیکھنا, اللہ مجھے اتنی تو تکلیف نہیں ہے نا. کئی ایسے لوگ ہیں جو ہاسپٹلز میں تڑپ رہے, مچھی بھی نہیں تڑپتی, اس سے زیادہ خطرناک حالت میں تڑپ رہے, صرف ایک سانس کی وجہ سے. الحمدللہ ہمارے کو وہ تکلیف تو نہیں ہے, چھوٹی موٹی درد ہے, چلا جائے گا. دیکھیے آپ کیسا سکون آ گیا نا. ہم سے زیادہ لوگوں کو کئی بیماریاں ہیں, الحمدللہ ایک بیماری ہے چلے جائے گی, کوئی بات نہیں, اتنی تو بیماریاں نہیں ہیں. ہم اٹھ بھی نہیں سکتے, چل بھی نہیں سکتے. کئی ایسے لوگ ہیں جو بیڈ پر ہے تو بیڈ پر ہی ہے, ہمارے کمر میں درد ہے لیکن ہم چل سکتے ہیں, پھر سکتے ہیں, بیٹھ سکتے ہیں. اتنا تو نہیں ہے کہ ہم لیٹ جائیں. سکون آیا, خوشی آئی, خود بخود آئے گی. جب یہ اصول اپنا لیں گے نا, آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی کسی غم کو خریدنے کی. ٹھیک ہے, اس کے بعد آئیے, افسوس نہیں کرنا, کوئی بھی چیز پہ افسوس نہیں کرنا, سیڈ نہیں ہونا, نا امید نہیں ہونا. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے جو غار تھے نا, غار سور میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے موقع پر چھپے ہوئے تھے, اس وقت اللہ نے ایک آیات نازل کی تھی. کیا تھی وہ آیت؟ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ اکبر, بڑی زبردست, بڑی پاورفل آیت ہے یہ, معلوم ہے, بہت پاور, بہت طاقت دیتی ہے یہ آیت. سوچو آپ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں, باہر غار کے منہ کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں دشمن. ذری سی اگر ہلچل کرے تو دشمن کو پتہ لگ جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ رہے, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دشمن ایک دم سامنے آ گیا, جھک گیا تو ہم کو دیکھ لے گا. اس وقت اللہ کے نبی نے کیا کہا, اے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم دونوں کے ساتھ تیسرا جب ہمارا رب اللہ ہو. سنچو, زندگی میں اگر کوئی چیز ہم کو نہ ملے نا, غم نہیں کرنا, سیڈ نہیں ہونا, امید نہیں ہارنا. ان اللہ مانا, ہمارے ساتھ اللہ ہے نا, وہ کرے گا نا. اس کی صفت کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پہ قادر ہے. تو میرا کام نہیں کرے گا, وہ کرے گا نا, ضرور کرے گا. میرا کام اللہ کے لیے بہت چھوٹا ہے, بہت چھوٹا ہے. بس وہ کن فیکن بول دے تو ہو جائے گا. پھر افسوس کرنے کی, ہمت ہارنے کی, سیڈ ہونے کی, غم اپنے اندر بھر بھر کے آنکھوں سے ندیاں بہانے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی ہم غم نہیں کرنا, اپنے آپ کو وہ سیڈنس کی کیفیت میں نہیں ڈالنا, کبھی نہیں ڈالنا. جو ملا مل گیا, جو نہیں ملا ختم. ٹھیک ہے, ہمارا تھا ہی نہیں نا, اسی لیے ہم کو نہیں ملا, اور جو ہمارا ہوگا وہ ہم کو مل کر رہے گا. لقمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں اپنے بیٹے کو, سورہ لقمان میں نصیحت کرتے ہیں نا, اگر تمہارا رزق سے خاص طور پر اس کے اندر کہا گیا, رزق سے مثال دی گئی, اگر تمہارا رزق ایک کالے پتھر کے نیچے ہے, کالے پتھر کے نیچے کالی چونٹی کے بھی اندر ہے, تو اللہ تعالیٰ تم کو وہ پہنچا کر رہے. تو پھر ہم کو غم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو چیز ہماری ہے, ہماری موت سے پہلے وہ چیز ہم کو مل کر رہے گی, اور ہماری چیز ہمارے پاس آئے گی تو ہمیں ٹینشن کس بات کا ہوگا؟ بولیے مجھے, غم ہوگا نہیں نا. اور اگر چلی گئی تو وہ ہماری تھی ہی نہیں, اسی لیے چلی گئی. سکون آئے گا نہیں آئے گا؟ خوشحالی آئے گی نہیں آئے گی؟ ضرور آئے گی. ٹھیک ہے, تو کیا تھا 9th پوائنٹ, کیا تھا؟ افسوس نہیں کرنا. جو ہے, جو چلا گیا وہ چلا گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد 10th پوائنٹ کی طرف آئیے, اپنے دلوں سے نفرتوں کو ختم کر دو. دل میں بغض ہے, نفرتیں ہیں, ایک دوسرے کی پوری جلن کی باتیں ہیں, تو پھر وہ انسان کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا.
کبھی بھی نہیں رہ سکتا. اس کی دنیا بھی پوری جلی بھی ہو جائیں گی اور آخرت میں تو اس کی مغفرت ہی نہیں ہو سکتی. ہم جانتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث, صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی کو جنتی کو دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھ لے. اور ایک صحابی رسول کیا کرتے, اس کے گھر جا کے چیک کرتے کہ انہوں ایسا کون سا عمل کرتے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں 3 بار یہی عمل ہوتا. 3 بار اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کسی کو جنتی کو دیکھنا ہے تو ان کو دیکھ لو, جنتی کو دیکھنا ہے تو ان کو دیکھ لو. دوسرے صحابی رسول جو سنتے ہیں نا اللہ کے نبی کی زبان سے یہ الفاظ, ان کے گھر جاتے ہیں ان کے مہمان بن کر, 1 دن رہتے, 2 دن رہتے, 3 دن ان کے ساتھ ہی رہتے اور دیکھتے کہ ارے یہ جو عمل کر رہے وہ بھی میں بھی عمل کر رہا ہوں, انہوں نماز پڑھ رہے میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں, انہوں جو کام کر رہے وہ میں بھی کروں. پھر ایسی کیا کام ہے, ایسا کون سی خصلت ہے جو کہ ان کے اندر ہے اور ہمارے اندر نہیں ہے. اب بے چین ہو جاتے 3 دن کے بعد. اب اس کے بعد خود پوچھ بیٹھتے میں اصل آپ کا مہمان کیوں بنا, کس وجہ سے بنا. جب پوری چیزیں بول دیتے تو وہ جس کو جنتی کا لقب دیا گیا نا جس صحابی کو, وہ صحابی کیا بولتے, میرا عمل تو عام عمل ہے لیکن ہاں ایک خاص عمل ہے, جب میں رات کو سوتا ہوں تو سب کو کیا کرتا ہوں, معاف کر کے سوتا ہوں, اپنے دل سے پوری کی پوری جو گندگی ہے اس کو باہر نکال دے کے پھینک دے کے سوتا ہوں. انہوں مجھے ایسا بول دیے تھے, ویسا بول دیے تھے, ایسا کر دیے تھے, ویسا کر دیے تھے. پریشان ہو کے بی پی بڑھا لیتے, ہاسپٹل کو چلے جاتے, وہ گولی لگ جاتی, زندگی بھر وہ گولی کھا لیتے بڑھتے صرف اس وجہ سے. دلوں کو صاف کر لو نا, نفرتوں کو ختم کر دو. بغض, حسد, ایسا نہیں انہوں ایسا کرے تو میں اب آنے دو, موقع آنے دو, اس وقت مجھے کرنا ہی کرنا ہے. موقع کی تاک میں رہنے والا نفرتوں کو دور کرنے والا نہیں رہتا. دل میں پھر وہ سکون نہیں آئے گا, وہ اطمینان نہیں گا, وہ دنیا کی جو جنت ہے نا پھر اس کو حاصل نہیں کر سکتے ہم لوگ. دنیا کی جنت کو حاصل کرنا ہے نا تو دل کو اطمینان والا دل بنانا پڑے گا, اور وہ دل اطمینان والا ہو ہی نہیں سکتا جس دل میں نفرتیں ہوں. کسی کے لیے کوئی نفرت نہیں بھائی, ٹھیک ہے, اگر انہوں نے ہمیں تکلیف دی ہے ہاں ٹھیک ہے, عفو اور درگزر, معاف کر دیں گے. ہم نے کتنی غلطیاں کی, ہمارا رب ہمیں معاف کر سکتا ہے تو ہم لوگوں کو معاف نہیں کر سکتے. لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ڈال لو اپنے اندر, معاف کر دو لوگوں کو, چاہے وہ بڑے ہو چاہے وہ چھوٹے ہو. زبان سے نکل, ہو سکتا ہے کہ کسی کی زبان سے آپ کے لیے کوئی کڑوے الفاظ نکل جائے, کوئی طعنہ کشی کے الفاظ نکل جائے, ٹھیک ہے چھوڑ دو. آپ قابل ذکر ہو اسی لیے تو آپ کا تذکرہ کیا گیا نا, خوش ہو جاؤ ابھی اور بھی پازیٹیو ہو جاؤ نا اس کے اندر. لوگ اگر آپ پہ تنقید کرتے ہیں نا اسی لیے تنقید کرتے ہیں نا کہ آپ واقعی قابل ذکر ہو, ورنہ وہ آپ کو کیوں ذکر کریں گے, کیوں آپ کے اوپر تنقید کریں گے. جب یہ اینک بدلے گی نا, سامنے والے کو دیکھنے کا جو نظریہ بدلے گا نا تو نفرتیں خود بخود مٹ جائے گی, ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد والے پوائنٹ کی طرف آئیے. 11واں پوائنٹ, اعتدال والی زندگی, بیلنس لائف رہنا. ہماری ہر چیز میں بیلنس رہنا تو واقعی زندگی میں ہماری خوشحالی آ سکتی. لیکن ہماری لائف بیلنس والی لائف نہیں ہے. کیا ہے معلوم, ہماری زندگی میں صبح اٹھے تو شام تک ایک ہی ریپیٹ ہوتے ورڈ, کیا پکانا ہے, کیا کھانا ہے, کیا پکانا ہے, کیا کھانا ہے, کیا پکانا ہے, کیا کھانا ہے. اللہ اکبر. ایسا لگتا ہے نا کہ زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے سوائے کھانے پکانے کے اور کھانے کے. اور اگر کھانا بھی تو نہیں, یہ ایسا کھانا وہ ویسا کھانا, اس کے اندر یہ اچھا رہتا اس کے اندر وہ اچھا رہتا, صبح سے شام تک یہی باتیں. اعتدال ہونا چاہیے نا. ہاں آپ کھائیے, اچھی غذا کھانے کا ہم کو اسلام حکم دیتا ہے, لیکن اس اچھی غذا کے لیے سارے دن کو لگا دینا یہ اسلام ہم کو یہ حکم تو نہیں دیتا. صبح میں کھا لیے, آپ دوپہر میں کیا پکائیں گے, دوپہر میں کھا لیے, آپ شام میں کیا پکائیں گے, شام میں کھا لیے, پھر صبح میں کیا پکائیں گے. اب وہ کھا لے کے بھی اب ہضم نہیں ہو رہا بلکہ اور کیا کھانا اس کی فکر رہتی. کیسی ہوگی نہیں ہماری فکر. تو اعتدال کیسا آئے گا ہماری زندگی میں, بیلنس آنا چاہیے. 2 لقمے بھی اگر آپ کے لیے اتنا ہی کھائیے جتنا کہ آپ کے اندر ایک چستی آئے, سستی نہیں. زیادہ کھانے سے سستی آتی, جتنا ہمارے جسم کو چاہیے اگر اتنا کھائیں گے نا تو چستی آتی. بات آئی سمجھ میں. اگر ہمارے سامنے زبردست اگر ڈش ہے دبا کے کھا لیتے,
वही अगर दूसरा कुछ तो भी दाल पापड़ है तो नहीं, अब बस इतना काफ़ी है। नहीं, एतदाल होना चाहिए ना, उतना ही खाओ, दाल पापड़ भी उतना ही खाओ जितना आपके लिए आपके जिस्म में चुस्ती पैदा कर सकती है, आपको ताकत दे सकती, सुस्ती नहीं। खाने का वक्त हो, पकाने का वक्त हो, पढ़ने का वक्त हो, सोने का वक्त हो, लिखने का वक्त हो, दुनिया के काम करने का वक्त हो, हर चीज में एक बैलेंस होना चाहिए। आज फुल सुबह से शाम तक काम करे और कल सारा दिन सो गए, नहीं, ऐसे होता ना। एग्जाम्स के टाइम पे हमारे बच्चों का क्या हाल रहता, ना बोलती हूँ हमें मालूम है, दिन रात पढ़ना, पढ़ के जैसे एग्जाम खत्म पैड को इतनी दूर फेंक देते कि अब दोबारा एग्जाम आया तो जिसको याद आना उन्हें, देख मैच दिखना उन्हें, जब दिखना कब, अब एग्जाम आ रहा ना, हाँ। उसके बाद एग्जाम खत्म, लास्ट डे जाके अब जो बेड पे लेट जाते ना, हाँ खत्म, अब सो के तो सो जाते हो ना। नहीं, बैलेंस लाइफ इसको नहीं बोलते। सुबह से शाम तक घर में मेहमान आ रहे, लगे हुए रहते, मेहमान जाते खत्म, जिधर का उधर पूरा फेंके हुए रहते, चलेंगे ना मेहमान, जल्दी जल्दी सुकून से कर लेंगे सब। नहीं होता हमारे पास ये, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर घर में शादी है ना तो उसकी जो तैयारियां होती ना, एतदाल से करिए आप, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन दब्बा के जोर पूरे करते आते, अब जब शादी हो जाती ना तो पूरा सबसे बड़ा कूड़ा खाना अगर कहीं दिखता ना तो शादी वाले घर में दिखता, शादी के बाद। सच में ऐसा नहीं होना। बैलेंस लाइफ, खाने में भी, सोने में भी, सो गए तो सोच गए, नहीं खाए तो खा रहे, कहीं जा रहे तो जा रहे, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। बैलेंस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बैलेंस वाली थी, खाते थे। और दोपहर का खाने का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तसव्वुर नहीं है, आप देख लीजिए पूरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी उठा के देख लीजिए, चैलेंज है मेरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ज़हराना नहीं खाया। हमारे पास फिक्स्ड रहता ना, दूसरी चीज़ों के लिए फिक्स नहीं रहता, लेकिन खाने के लिए फिक्स रहता नहीं। अल्लाह के नबी सुबह का नाश्ता अच्छा किया करते थे, पेट भर के किया करते थे, थोड़ा इतना तो अच्छा कि रात का खाना जो खाते थे ना उससे थोड़ा ज़्यादा खाते थे। और दोपहर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ग़िज़ा नहीं खाया करते थे, ये रोटी या गोश्त ये चीज़ें कभी भी इस्तेमाल नहीं करते थे। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रात का खाना उतना खाते थे कि पेट का एक हिस्सा खाली रहता। हमारे पास रात में सोना रहता ना, बल्कि दबा के फुल अच्छा खा लेते। सुबह में हल्की ग़िज़ा खाओ, पूरा अपोजिट हो गए हम। नहीं, सुबह अच्छा खाना है हमको, नाश्ता अच्छा करना है, रात का खाना हल्का करना है। बैलेंस रहना हर चीज़ में हमारे लिए ज़रूरी है, तभी हमारी ज़िंदगियों में ये इत्मीनान आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद वाले पॉइंट की तरफ आइए, जिक्र वाली ज़िंदगी रहना हमेशा। कुरान की आयत है ना, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, तुम्हारे दिलों को सुकून मिलता है किससे? अल्लाह के जिक्र से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसकी नमाज सबसे अच्छी? तो अल्लाह के नबी ने कहा, जिसके पास सबसे ज़्यादा जिक्र हो, यानी नमाज के साथ जो और ज़्यादा जिक्र करता हो। किसकी सबसे अच्छा रोज़ा, किसका रोज़ा सबसे अच्छा? तो अल्लाह के नबी ने कहा, जिसके पास सबसे ज़्यादा अल्लाह का जिक्र हो। किसका हज सबसे अच्छा? तो अल्लाह के नबी ने कहा कि जिसके पास सबसे ज़्यादा अल्लाह का जिक्र हो। किसका जिहाद सबसे अच्छा? जिसके पास अल्लाह का सबसे ज़्यादा जिक्र हो। चलते फिरते उठते बैठते जब भी हमें वक्त मिले, हमारी जो ज़ुबान है ना उसको हरकत देना, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। आप जानते खाली अस्तगफिरुल्लाह की कितने बरकत है हमारी ज़िंदगी में। जो रिस्क को लेकर टेंशन में रहते ना हम, अल्लाह उस रास्ते को आसान कर देगा, रिस्क के दरवाजे खुल जाएंगे हमारी ज़िंदगी में, अगर सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ के देखो। और जिंदा जीते जागते मिसालें हैं इसके ऊपर पूरी। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैक। कभी देखो, हिदायत का रास्ता आसान हो जाएगा हमारे लिए, सही और गलत की पहचान करना आसान हो जाएगा। कोई मुश्किल है ना, वो मुश्किल आसान कर देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। किसकी वजह से? अल्लाह के जिक्र की वजह से। ये अल्लाह का वादा, ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने डायरेक्ट हमको कुरान में कह दिया। अब उसके बाद 3 चीज़ें हमारे अंदर हम देख लेना। एक तो बेकार की बातों से, बेकार के कामों से और नादान दोस्तों से अपनी हिफाजत करना। बोलो जरा एक बार, बेकार की बातों से, 2 बातों तो समझ में आ गई, तीसरी बात समझ में आई?
नादान दोस्त किसको बोलते मालूम? दो दोस्त थे, मिसाल देती हूँ, उसके पीछे पूरी थ्योरी समझ लेना आप लोग। दो दोस्त थे और दोनों एक दूसरे को ये बोले, पहले वाला दूसरे वाले को ये बोला कि आप मेरे मुहाफिज हैं और मैं आपका मुहाफिज हूँ, ठीक है, अगर मैं सो जाऊँ तो आप मेरी हिफाजत करना और जब मैं जाग जाऊँगा तो आप सो जाना, फिर मैं आपकी हिफाजत करूँगा। पहले वाला दोस्त सो गया जो आप है, और आप क्या करें, अपने नादान दोस्त को ये बात बोले कि जब मैं उठ जाऊँगा ना तो फिर आप सो जाना। और आपकी आँख खुली जब उसने आपकी नाक पे पत्थर मारा। कैसे? जब पूछा कि पत्थर क्यों मारा तो उसने कहा कि आपकी नाक पर मक्खी बैठी हुई थी, उसको हटाने के लिए मैंने पत्थर मारा। तो ऐसे नादान दोस्तों के साथ नहीं रहना, समझ में आया? हाँ, ऐसी दोस्ती से परहेज करना जिसमें आप अपने आप को नुकसान में डालें। नादान दोस्त, इसकी वजह से भी हमारी खुशहाली क्या होती, बर्बाद हो सकती। ठीक है, उसके बाद वाले पॉइंट की तरफ आइए। तकलीफों को भूलने की आदत डालना। जो हुआ ना वो हो गया, खत्म, वो तकलीफ को भुला देना। आने वाला हर नया दिन, हर एक नई खुशी का इंतजार कर रहा ना, तो तकलीफ को भुला देना। हाँ, यकीनन हम मानते हैं कि किसी हादसे की वजह से, कोई वाक़ये की वजह से हमारे दिल को तकलीफ होती है। दिल है, इंसान है ना भाई, तो तकलीफ हो सकती है, लेकिन क्या करना, उसको खुश रहना है ना, तो भूलने की आदत डाल देना। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने उस वाक़ये को याद रखते जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों से खून निकला, कब? वो तकलीफ को हमेशा याद रखते तो आगे खुश रह सकते थे। उसको भूलने की आदत डालना। ठीक है, जितनी भी तकलीफ जो भी है, हाँ भाई ठीक है, हो गया, वो चीज़ हो गई ना, ख़त्म, रिपीट तो नहीं होगी ना, वो वापस वही हालात में वापस आएगी नहीं आएगी, तो उसको भुला देना। उसके बाद का पॉइंट, हमेशा मुस्बित रवैया इख्तियार करना, पॉजिटिव रहना हमेशा। आपकी जिंदगी आपकी सोच की पैदावार है। आपकी जिंदगी खुशी है वाली है या गम वाली है, ये आपकी सोच की पैदावार है। समझ में आई बात? आप जैसे सोचेंगे ना, जैसे गुमान रखेंगे ना, आपकी जिंदगी वैसी होगी। अगर आप अच्छा गुमान रखेंगे, पॉजिटिव रहेंगे हमेशा, आपकी जिंदगी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ग्लास की अगर मैं आपको मिसाल दूं, आधा ग्लास अगर पानी डाला जाए तो बास कहने वाले ये कहते हैं कि ग्लास खाली, आधा ग्लास खाली है, और बास कहते हैं कि आधा ग्लास भरा हुआ है ना? सोच यहां पर डिपेंड करती है। हमेशा बी पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। जो चीज हुई उसमें मेरे लिए खैर है। नेगेटिव सोच की तरफ नहीं जाना, नेगेटिव थिंकिंग की तरफ नहीं जाना। नहीं, ऐसा हुआ ना, इसके बाद ऐसा होता होगा, इसके बाद वैसा होता होगा, ऐसा होता होगा, वैसा बीपी आ जाती है, हार्ट आके भी दुनिया से चले जाते। पॉजिटिव रहना हमेशा, बी पॉजिटिव। ठीक है, जब हम पॉजिटिव रहते हैं ना, तो अगर हमारा नुकसान भी हो गया ना, तो हमारे दिल में तो सुकून रहता। किस बात का? कि जो नुकसान बज़ाहिर हमको लग रहा है, लेकिन इसके बाद हमारे लिए कोई ना कोई फायदा है, ये नुकसान पर भी शायद हमारे लिए खैर है। आपके दिल में इत्मीनान आएगा, सुकून आएगा, खुशी आएगी। अब उसके बाद देखिए, 2 पॉइंट है, उसके बाद इंशाल्लाह मैं अपनी बात को मुकम्मल कर दूंगी। आप जो भी काम कर रहे हो ना, उस काम को करते हुए एंजॉय करो। एक काम कर रहे, ध्यान कोई कहीं और है, दूसरा काम कर रहे, ध्यान तीसरे काम की तरफ है। नहीं, पकाते वक्त एंजॉय करो। आप होता क्या है, नहीं ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, उनके साथ गई थी, यहाँ पर इन्होंने बेचारे मिला रहे, दाग लग रहा, उधर से पुकार रहे, दाग लग रहा, वो आ रही, हाँ से में दाग लग रहा। नहीं, आप पका रहे पूरे ध्यान के साथ। आप जो भी काम करें, आप पढ़ रहे ध्यान के साथ, या बैठे हुए हैं पूरे ध्यान के साथ। जिस वक्त जो काम कर रहे ना, वो पूरे अटेंशन के साथ करो, प्रेजेंटेशन के साथ करो। या आई एम प्रेजेंट, मैं प्रेजेंट हूं, मेरा बॉडी प्रेजेंट है, लेकिन माइंड ऑब्सेंट नहीं रहना किसी भी काम को करते वक्त, वरना फिर वो काम हमें खुशी नहीं देगा, हमें सुकून नहीं देगा। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आप मिसाल के तौर पर कपड़े ही धोना है, हाथ से धोना है, वॉशिंग मशीन का नाम नहीं लेना, ठीक है? क्योंकि हमारे सबके नारे क्या है, वॉशिंग मशीन में कपड़े अच्छे नहीं निकलते ना, नहीं, हाँ, तो हाथ से धो। अगर आपके पास वक्त है, आपके कपड़े खुद आप हाथ से धोइए, लेकिन धोते वक्त है ना, जहन को इधर उधर नहीं घुमाना। अगर धब्बा कहीं है तो वो नहीं दिखता फिर हमको,
نہیں یہ صابن نکال دیتا, نہیں یہ پروڈکٹ نکال دیتا, کوئی سا بھی پروڈکٹ نہیں نکالتا, یاد رکھ کوئی بھی پاؤڈر نہیں نکالتا. دھیان اسی کام پر لگاؤ جس کام کو آپ کر رہے, ادھر ادھر نہیں. تو آپ کو وہ کام کرنے کے بعد اچھے سے ہوگا نا, وہ کام صحیح طریقے سے ڈھنگ سے ہوگا وہ کام. پھر وہ کرنے کے بعد کیا ہوگا, جب اچھے سے ہوگا تو ہم کو خوشی بھی ملے گی, پھر بار بار وہ کام کرنے کا من کرے گا, دل کرے گا, پھر آپ اس کے اندر مصروف ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے. ہاں اس کے بعد آخری پوائنٹ, ہر چیز میں اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہنا, اللہ کی مدد کو ہمیشہ ساتھ لے کر رہنا, اللہ سے دعائیں کرتے رہنا. اللہ یہ ہے اس کو آسان کر دے, یہ مشکل ہے اس کو آسان کر دے, تو ہی کر سکتا ہے نا. یہ خوشی ہے اس کو برقرار رکھ, نعمتوں کی زوال کے اللہ سے پناہ مانگنا ہے نا. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاءت نقمتک و جمیع سخطک, ہے نا. نعمت ہے آپ کے پاس, دعائیں کرو اللہ تعالیٰ سے. صحت ہے, اللہ سے دعا کرو, اللہ اس صحت کی نعمت کے زوال سے میں تیری پناہ چاہتی ہوں. کوئی مشکل ہے, کوئی پریشانی ہے, اللہ یہ مشکل اور پریشانی تیرے لیے حل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, اللہ بہت آسان ہے تیرے لیے. اللہ سے دعا کرو, اللہم اصلح لی دینی, اللہ میرے دین کی اصلاح کر دے, میرے اندر جو اتنی خامیاں ہیں نا میرے دین میں, اور اگر دین کی اصلاح ہو گئی نا, آپ مکمل طریقے سے آپ کی آخرت کی اصلاح ہو جائے گی. اللہ سے دعا کر, اللہ میری دنیا کی اصلاح کر دے, میری معاش کی اصلاح کر دے, میرے معاملات کی اصلاح کر دے. اللہ سے دعا کرو, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ, اللہ میرے تمام معاملات کو حل کر دے. اللہ سے دعائیں کرو نا. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, اللہ تو ہم کو ایک جو پلک جھپکتا ہے نا اس کے برابر بھی ہم کو ہمارے نفس کے حوالے نہ کر. اللہ سے دعائیں کرتے رہنا, اور جب اللہ سے دعائیں کریں گے نا تو دل میں اطمینان آئے گا, میں نے اللہ سے دعا کی ہے, یہ ختم ہو جائے گا, یہ چلے جائے گا, جو بھی مشکل ہے, جو بھی پریشانی ہے, جو بھی غم ہے, جو بھی پرابلم ہے نا, اس کا سلیوشن آئے گا, کیونکہ میں نے اللہ سے دعا کی ہے. بہت بڑا ہتھیار ہے دعا. ٹھیک ہے, تو کتنے پوائنٹس ہوئے بولو؟ 17. یس. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دنیا کی زندگی حیات طیبہ عطا کر دے, حیات طیبہ والی زندگی گزارنے والی بنا دے, خوشحال زندگی گزارنے والی بنا دے, اور ہم کو اللہ رب العالمین کو یاد رکھ کر ہمیشہ ہماری لائف کو گزارنے والے بنا دے. آمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.